نحمده ونصليه على الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگل والے دن اللہ الصمد کا یہ انمول وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسے آج منگل کے دن پڑھتے ہی آپ لوگوں کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، آپ لوگوں کی بگڑی ہوئی تقدیر چمک جائے گی۔ ساتھیوں اور بھائیوں، اگر آج اپنے نصیب بدلنا چاہتے ہو، آپ لوگ اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو سدھارنا چاہتے ہو، تو یہ وظیفہ آج منگل کے دن پڑھ لینا۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی تقدیر چمکا دیں گے، اللہ پاک آج آپ کو مالدار کر دیں گے۔ ساتھیوں اور بھائیوں، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آج منگل کے دن لازمی پڑھنا، اس کو آج غلطی سے بھی نہ چھوڑنا۔ اس کو جو شخص پڑھ لیتا ہے اپنی زندگی میں صرف ایک بار، ایک منگل، اس کی ساری زندگی سدھر جاتی ہے۔ اس بندے کو اتنی دولت اور رزق ملتا ہے کہ اس کی نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہے، پھر بھی دولت اور رزق ختم نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کے آپ مالدار ہو جاؤ گے، امیر ہو جاؤ گے۔ ایک بار اپنی زندگی میں یہ وظیفہ پڑھ کے آزما لینا۔ آپ نے کبھی غیبی دولت کا نظارہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی اللہ پاک سے غیبی مدد حاصل لی ہے؟ اللہ پاک کا معجزہ دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو یہ وظیفہ پڑھ کے آپ کو غیب سے دولت ملے گی، غیب سے اللہ پاک کی مدد ملے گی، اللہ پاک کے معجزات ہوں گے اور آپ امیر ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا آپ کی دولت کا نظارہ کرے گی انشاءاللہ۔ بڑی گاڑی، بڑے گھر، ہر چیز آپ کو ملے گی آپ کی پسند کی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ پیاری بہنوں کی اور پیارے بھائیوں کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ جو لوگ پڑھ لیتے ہیں اپنی زندگی میں ایک بار، ان کی بگڑی ہوئی قسمت سنور جاتی ہے، اس کی بگڑی ہوئی تقدیر چمک جاتی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس وظیفے کو صرف منگل والے دن پڑھا جائے ایک بار اپنی زندگی میں، تو اس بندے کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ اس کی نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہے، پھر بھی دولت ختم نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اس وظیفے کے بعد ساری پریشانیاں، مسائل ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی انمول وظیفہ ہے۔ غیبی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، غیب سے اللہ پاک کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، غیبی دولت کا نظارہ کرنا چاہتے ہو، تو یہ وظیفہ لازمی آج منگل کے دن پڑھ لینا۔ اللہ پاک غیب سے مدد دیں گے، غیب سے کروڑوں روپے دیں گے۔ یہ وظیفہ دولت والا وظیفہ ہے، یہ عمل دولت کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو خزانے مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھ لینا، خزانے مل جائیں گے۔ اگر آج خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانی ہے رزق اور دولت کو لے کے، گھر میں رزق اور دولت کی تنگی ہے، کئی سالوں سے آپ کے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، آپ کا کاروبار نہیں، آپ کی روزی نہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کے گھر میں دولت اور رزق میں برکت ہوگی، اللہ پاک آپ کے گھر میں دولت اور رزق عطا کر دیں گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس وظیفے کے بعد اللہ پاک آپ کو روزی دیں گے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے دروازے کھول دیں گے، آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر کے آپ کے گھر میں خوشیاں دے دیں گے۔ آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کے آزما لینا۔ جتنے بھی وظیفے پڑھ کے آپ پیارے بھائی پیاری بہن پڑھ کے تھک چکے ہو، تو یہ وظیفہ ایک پڑھ لینا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ جتنے لوگ آج پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ آج بنا کام کے، روزی اور رزق کے بغیر، رزق اور دولت کی تنگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے بوچھال لگ جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت اور رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔
پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، آپ کی کوئی حاجت ہے جو سالوں سال سے پوری نہ ہوئی تو یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کی ساری حاجات پوری ہو جائے گی۔ جتنی بھی حاجات ہوگی یا کوئی سی بھی حاجات ہوگی، اس وظیفے کے بعد آپ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کی دلی مرادیں، دل کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ کو جسمانی، اندرونی، بیرونی، دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماری ہے، دنیا کی خطرناک بیماری ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ لینا، آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اندرونی بیرونی جتنی بھی بیماریاں ہیں ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی اور آپ کو اللہ پاک سے شفا عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو بے اولادی ہے، اس وظیفے کے بعد اللہ پاک پیاری سی نصیبوں والی اولاد عطا کریں گے۔ آپ کی بیٹیوں کی، بہنوں کی یا آپ کے اپنے رشتوں میں، شادیوں میں رکاوٹ ہیں تو اس وظیفے کو پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی کرا دیں گے۔ آپ کا کوئی سا بھی مقصد ہے، دنیا کا چھوٹے سے لے کر جتنے بھی بڑے مقصد ہے، جتنی بھی بڑی خواہش ہے، اس وظیفے کے بعد آپ کے سارے مقصد پورے ہو جائیں گے اور ایک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دولت حاصل کرنے کا بہت ہی خاص وظیفہ آج آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ اسے میرے بتائے کار طریقہ کار سے آج آپ پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غیب سے دولت عطا کریں گے، دولت مند کر دیں گے، مالا مال کر دیں گے۔ آج کے یہ خاص وظیفہ میں جس طرح بتاؤں گا بالکل اسی طرح پڑھنا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے گزارش ہے، چند بہن بھائیوں کو بہت جلدی لگ جاتی ہے، وہ وظیفے کی پوری ویڈیو اسکپ کر دیتے ہیں، وظیفے کا صحیح طریقہ کار اور ترتیب جانتے نہیں، وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ صحیح سمجھتے نہیں، اپنی مرضی کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اپنی کوانٹٹی کے حساب سے وہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، جس وجہ سے ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، پھر وہ مجھے شکایت کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے شروع سے آخر تک مکمل ویڈیو سننی ہے، وظیفے کے صحیح طریقہ کار اور ترتیب جاننی ہے، پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کا وظیفہ قبول ہوگا، اللہ پاک آپ کی پھر ساری حاجات پوری کر دیں گے، آپ کو مالا مال کر دیں گے، مالدار کر دیں گے، بڑی گاڑی دے دیں گے، بڑے گھر عطا کر دیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں۔ یہ وظیفے کے بعد اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگو گے اللہ پاک ضرور عطا کریں گے۔ اب آپ کو آج منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، آپ چاہیں تو منگل کو فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ، آپ پیاری بہن اور پیاری بھائی ظہر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو عصر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، اگر میرے بھائی اور میری بہن چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، میرے بھائی اور میری بہن عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ میرے بھائی مسجد میں نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، میرے بھائی مسجد میں نماز کے بعد آپ اپنے گھر آ کر بھی پڑھ سکتے ہو، مسجد میں نماز ادا کر لی پھر گھر آ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، اپنی دکانوں پر ہو، آفسوں پر ہو، اپنے کاموں پر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، بس یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے کاموں پر ہو تو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، میری بہنیں اپنے گھر میں ہیں یا جہاں کہیں بھی ہے یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لیں۔ میرے بھائی اور میری بہن جو گھر کے یا باہر کے کاموں سے لیٹ فارغ ہوتے ہیں تو وہ رات میں لیٹ آتے ہیں، تو وہ رات میں کھانے کے بعد بھی اس عمل کو لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد، نیاد منہ یا ناشتے کے بعد، کسی بھی وقت یہ وظیفہ، شام میں 7، 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2 کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں، بس منگل کے دن ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو ٹائم کی تو میں نے بتا دی، لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اکثر بہن بھائیوں کا ایک غلطی کی وجہ سے پورا وظیفہ خراب ہو جاتا ہے، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ اکثر بہن بھائی بچوں کے اور بڑوں کے شور شرابے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، جس وجہ سے ان کا دھیان شور شرابے میں جاتا ہے، پھر ان سے کوانٹٹی وظیفے کی کم ہو جاتی ہے، پورا وظیفہ آگے پیچھے پڑھتے ہیں اپنے من کے ساتھ تو ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ آپ نے کوئی ایسی جگہ پر، تنہائی والی جگہ پر، جہاں کسی بھی بچے یا بڑے کا شور شرابہ نہ ہو، کوئی بھی شخص کا شور شرابہ نہ ہو اور آپ کو وظیفہ کرنے میں آسانی رہے، اس جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے
پاک صاف کپڑے پہن کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو چیزیں میں بتاؤں گا وظیفے کی، آپ چاہیں تو اپنے ساتھ پین کاغذ لے لیں اور اس پر لکھ لیں، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو آپ کے لیے آسانی رہے۔ نہیں تو جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو میری ویڈیو لگائیں، سنتے ہوئے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو میری ویڈیو لگائیں، وظیفہ سنتے ہوئے آپ میری ویڈیو سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جس چیز میں آپ کے لیے آسانی رہے وہ کر کے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص عمل ہے کہ جتنے بھی بہن بھائیوں کو بتایا ہے ان لوگوں نے منگل کے دن پڑھا ہے۔ اللہ پاک نے غیب سے دولت دی ہے۔ اللہ پاک نے ان کے ایسے کام جہاں سے ان لوگوں کو 1 روپے کی توقع نہیں، وہاں سے کروڑوں روپے دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ پاک کے معجزات دیکھ لو یہ وظیفہ پڑھ کے۔ اللہ پاک کے معجزات دیکھنا چاہتے ہو، اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اپنی غریبی مٹانا چاہتے ہو، آج کے دن امیر ہونا چاہتے ہو، تو یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کروڑ پتی بنو گے، ارب پتی بنو گے، کروڑوں میں کھیلو گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ اب آپ نے صاف پاک کپڑے پہن کر باوضو ہو جانا ہے۔ اگر آپ کے پاس جائے نماز ہو تو تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں، وہاں پہ جائے نماز بچھا لیجئے، نہ ہو تو اس میں کوئی پابندی کی بات نہیں، آپ زمین پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے بیٹھنے کے بعد ایک بار 1 ٹائم یعنی 1 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ 1 ٹائم یعنی اسے ایک بار لازمی پڑھنا ہے، اس کے بغیر وظیفے کا آغاز نہیں ہوگا، تو لہٰذا اسے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اب اسے ایک بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ آپ کو میں پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ آج وظیفے کی ہر چیز میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ وظیفہ کرنے میں پیارے بھائیوں کو اور پیاری بہنوں کو کوئی سی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محترم بھائیوں، آپ نے پہلا کلمہ اس طرح پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح دوسری مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیجئے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح تیسری مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام بہن اور بھائیوں نے صرف 3 بار 3 ٹائمز یعنی 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائمز یعنی 3 بار پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی لاڈلی سورت ہے۔ اگر آپ اسے اپنے ساتھ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ڈھیروں فضیلتیں برکتیں شمار ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر اس طرح جس طرح میں پڑھوں گا پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں کو انٹیٹی کم زیادہ کیے ہوئے بغیر آپ نے سب سے پہلی مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اسی طرح تیسری مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تمام بہن اور بھائیوں نے صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز یعنی 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب سورہ کوثر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو خاص وظیفہ میں بتاؤں گا،
اسے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیجئے، جس چیز پر آپ کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یہ خاص وظیفہ کوانٹٹی کم زیادہ کیے ہوئے بغیر پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمام بہن اور بھائیوں نے سبحان اللہ کی تسبیح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح، اس ترتیب، اس طریقہ کار کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ 41 بار یعنی 41 ٹائمز آپ نے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب 41 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سے ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ یعنی 1 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو خاص وظیفہ میں بتاؤں گا، اسے آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، تمام لوگ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ جس چیز پر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد، تمام بہن اور بھائیوں نے اللہ صمد کی تسبیح جس طرح، جس طریقے کار کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طریقے کار کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ صمد 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 اللہ صمد
اللہ الصمد 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 اللہ الصمد۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، تمام لوگوں نے اللہ الصمد کی تسبیح 41 ٹائمز یعنی 41 بار پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ اللہ الصمد کی تسبیح پڑھنی ہے۔ 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ اللہ الصمد کی آپ تمام لوگوں نے تسبیح کوانٹیٹی کم زیادہ کیے ہوئے بغیر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 41 مرتبہ اللہ الصمد کی تسبیح پڑھنے کے بعد دوبارہ سے ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر آپ نے پڑھنے کے بعد جو وظیفہ میں بتاؤں گا اسے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہو۔ تمام لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیجیے، جس چیز پر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یہ خاص وظیفہ کوانٹیٹی کم زیادہ کیے ہوئے بغیر پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا وہابو 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 کی تسبیح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح اس طریقہ کار کے ساتھ اس ترتیب کے ساتھ تمام لوگوں نے پڑھنی ہے۔ یا وہابو 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 یا وہابو
یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یا وہابو کی تسبیح 33 مرتبہ 33 ٹائمز یعنی 33 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ یا وہابو کی تسبیح 33 مرتبہ پیاری بہنوں نے اور پیارے بھائیوں نے پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ دوبارہ 7 بار سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ اب 7 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پہلا کلمہ آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ 3 ٹائمز یعنی 3 بار آپ نے پہلا کلمہ دوبارہ سے پڑھنا ہے۔ اب 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد جس جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھا اس جگہ سے کھڑے نہیں ہوئے۔ 2 منٹ کے لیے آپ نے توجہ کے ساتھ، آپ کی 1 حاجت ہے، 2 حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجت ہیں یا 1000 حاجتیں ہیں یا 10,000 حاجتیں ہیں، جتنی بھی حاجت ہے تمام حاجات کے لیے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد ساری حاجات پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی دلی مراد دل کی خواہش کے لیے دعا کر لینا، کسی سے بات نہیں کرنا۔ آپ نے دلی مراد دل کی خواہش کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ پاک آپ کی ساری دلی مراد دل کی خواہش پوری کر دے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو جسمانی اندرونی بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے یا جو بھی بیماری ہے، اس وظیفے کے بعد آپ نے اپنی بیماری کے خاتمے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ساری بیماریاں ختم کر کے آپ کو صحت شفا عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو بے اولاد ہے، اس وظیفے کے بعد آپ نے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک پیاری سی نصیب والی اولاد اس وظیفے کے بعد عطا کرے گا۔ آپ کی بیٹیوں کی، بہنوں کی یا آپ کے اپنے رشتے اور شادی میں اگر رکاوٹیں ہیں تو اس وظیفے کے بعد آپ نے رشتے اور شادی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی کرا دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ کا کوئی سا بھی مقصد ہے یا جتنے بھی مقصد ہے، دنیا کے چھوٹے سے لے کر جتنے بھی بڑے مقصد ہیں، اس وظیفے کے بعد آپ نے سارے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کے سارے مقصد پورے کر دے گا اور ایک مقصد پورا کر دے گا اور ایک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کے بعد بڑی گاڑی، بڑے گھر، بڑی کمپنیاں مانگ لوگے تو اللہ پاک ضرور عطا کرے گا۔ ہر چیز آپ کو ملے گی اس وظیفے کے بعد۔ جتنی دولت اور رزق مانگو گے اللہ پاک اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، بہت ہی خاص دولت کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دوں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ لوگ امیر ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی اجازت تو عام ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں۔ کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھیں۔